الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام صرف اسی پر بات کی جائے نا بھی کیڑیاں کیڑیاں گردنیں جھکیاں اسی پر بات ختم ہو جائے، لیکن بات آگے کر رہی ہے ابھی۔
ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں. حضرت امیر حمزہ جڑا آخری بندہ ماریا انہوں آپ نے فرمایا آج بہت سارے لوگ بزدل ہو کر ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مولانا ہلکی گل کرو. میں آکو ہلکی گل تاں ہو سکنی بھئی میرے گھر ڈاکہ مارے نے میں چپ ہاں. ہلکی گل تو میں کوئی رویا میں کوئی چلایا کیوں جی میرا سارا گھر لٹ کے لے گئے تو تاوی میں خوش ہاں کیوں جی. ہاں جی میرے 14 سالہ بچے نو جناب کٹ کٹ کے ادھر دھو کر ڈینے تاوی میں خوش ہاں. گل اتھے ہو رہے اپنی باری تو ٹھیک ہے. او دے سینے تے کلاشن کوف رکھ کے کہندے سن 10 ہوئے تیرا پیو کتھوں پیسے لیندا. ہن 14 سال وہ کہندا اللہ دیندا ہے. وہ کہندے سانو تے نہیں دیندا. وہ کہن لگا تہاڈا منہ ہی تانوں دے. توجہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں. آخری بندہ جڑا حضرت امیر حمزہ ماریا سبا نامی تے آپ نے کی فرمایا تیری کیا بات ہے تو حضور دے مقابلے چاہیا. واہ واہ تو تو بڑے خاندان دا بندہ. آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گستاخان کے ساتھ بھی ایسی گفتگو کی جائے. جی تواڈی کیا بات ہے جی تسی بڑے بڑے ہو جی. حضرت امیر حمزہ انہوں کی فرمایا فرماؤ یا ابن مقطعۃ البذور فرماؤ ختنہ کرنے والی دیا پترا تم ہی حضور دے سامنے آیا. گل جب ہمارے آقا دی ہوئے پھر امیر حمزہ نے بھی انہوں اخلاق سکھانے پڑنے. کہنے مولانا اخلاق سے بات کرو. میں نے کہا گستاخان سے ایسی بات ہوگی نہ ساکی نہ پیمانہ گفتم حدیث عشق بے. ہاں جی گل جڑی عشق دی ہو تو ڈاکٹر اقبال کلندر لاہوری بھی کہندا میں بے باک ہو کے کرنا. میں کہا تو یورپ پڑھیا تا بے باک ہویا اے بی سی پڑھیا. کہنے لگا نہیں شنیدم آج از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم. اقبال کہنے لگا نا مولی خادم میں یورپ تک گیا لیکن واپس آ کے میں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. کہنا میں ضرور گیا لیکن میں آنکھ پٹ کی بھی نہیں ویکھیا ہوتے کی گندے کھا رہے سن گند کھا رہے سن. میں کہا کی ہویا ہی پھر آنکھ پٹ کی تو کیوں نہیں ویکھی یورپ دی ترقی. کہنے لگا اس واسطے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجد. یہ تو کلندر لاہوری بھی یہ گل کر گیا. کہنے لگا میں آکھا جناب تسی بے باک کیوں ہو گیا ہو حضور دے عشق دی گل بے باک ہو کے کیوں کرنے ہو. اقبال کہنے لگا صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک حضور دے عشق دی گل میں اینج کر کے سنی. اینج کر کے نہیں سنی میں حضور دے عشق. آج ہمیں لوگ نیا سبق پڑھانا چاہتے ہیں. صفوان عمیر بن واب صفوان بن امیہ نام معاہدہ کر کے آئے. جب بدر دی جنگ مک گئی انہاں دا پتر قید ہو گیا. انہاں صفوان بن امیہ نو کیا تو میرا قرضہ بھی اتار دینا ہے میرے گھر دی دیکھ بھال کرنی میں رسول اللہ تے جا کے حملہ کر دینا ہے. اے مدینہ پاک آیا تلوار گاڑے چپائی ہوئی. صحابہ بار کھڑے سن جنہوں میں حضرت عمر بھی کھڑے. میں بولی بولن لگا. آج کہتے ہیں حضور کے دشمن کے بارے میں نرم بات کرو. حضرت عمر بار کھڑے سن جب ویکھا نا عمیر بن واب گاڑے تلوار پائی اٹھنی تو تھلے اتریا. حضرت عمر دور کھڑے سن. آپ نے فرمایا دونکم القلبہ فرماؤ اس کتے نو نپو. کیوں جی حضرت عمر فرما رہے ہیں انسان نو فرما رہے ہیں عربی بولن والے نو فرما رہے ہیں. تے آپ فرمایا دونکم فرمایا اس کتے نو نپو ہووے انسان. تے حضرت عمر انہوں کتا کہہ دیں. ہن حضرت عمر نو بھی سکھانی پینی گل کہ جناب تسی انسان نو کتا کہہ دیتا ہے. ترجمان نبی ہم زبان نبی فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سے. آپ نے فرمایا اس کتے نو نپو. کیوں جی اسماء افعال چو آپ نے فرمایا خضو فرمایا دونما نو پکڑو نپو اس کتے نو. اتنی دیر حضرت عمر بھی آ گئے. حضرت عمر اتھو نپ لیا تے گھسیٹ دیا ہویا میرے آقا مولا دی بارگاہ مسجد نبی شریف. جان دیں کیا خبیث الغادر ہو حضور خبیث بھی ہے تے غدار بھی ہے. اجے تو گل ہی کوئی نہیں ہوئی صرف تلوار ویکھی
تے حضور دے بارے کوئی گل کرے تے سانو کوئی ادب سکھاوے جناب مولانا اینج گل کرنی اینج نے پترا گل وچ ہو رہے کیوں جی حضرت ہاں جی کیوں جی جناب پیر صاحب کیوں جی حضرت صاحب کیوں جی پیر صاحب کیوں جی مولانا غفران ماف کیوں جناب گل کیوں ہو سکتی نرم بات ہے پترو تسی سانو کرنا کی چاہتے ہو پاکستان ہے اسی لکھن ایتھے تے لارا لا رہے ہیں نا ہزارہ تے یکم اکتوبر مینار پاکستان اسی نکھن لارا لانا ہے تسی بولو تسی کھڑے ہوئے ہو سارے بولو تسی نہیں بول رہے سارے بولو تسی جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا پاکستان ہمارا ہے نعیم الدین امیر ملت بالحسنات کو یاد کرو سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو مونج دا لباس پا کے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا مٹی دے ٹوکرے چاہ کے تے مونج دا لباس پا کے مونج دی منجیوں تے بندہ انج نہیں سکتا کپڑے سوید تے علامہ فضل اخر آبادی مونج دا لباس پا کے سب دے زہر جیا پانی پی کے تے تمبے جائی جناب خوراک کھا کے تے ٹوکرے مٹی دے چاہ کے پھر بھی رسول اللہ دی عربی جناتا لکھ دیتیاں اور آخری باری انگریز گیا کہنے لگا مولی فضل حق اے تھلے ویک جڑا نہ لکھیا فضل حق ہے کہ تو کہہ دے کوئی اور فضل حق ہے تے ہون بھی تینوں کالے پانی تو واپس بھیج دیتا جائے گا علامہ فضل خیر آبادی فاروقی نسلن حضرت عمر دے خون نے جوش ماریا اٹھ نہیں سن سکتے ہڈیاں گڑ گئی سن علامہ اٹھ کے بہ گئے آپ نے فرمایا انگریزہ تو کیا سمجھتا ہے میں ڈر گیا یہ تو ایک فضل حق ہے ہزاروں بھی ہو تم ایسی سزا دو تو فتوہ یہی ہے کہ خلاف تمہاری جہاد فرض ہے علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو جس کا ایک فتوہ تھا کافی افرنگ کے لرزانے مسئلے آتا آ جائے اجے تک جناب مرزائیاں نو بینڈ برا کہنے والے دے بارے اجے تک مولوی سوچ رہے ہوں کہ کس لہجے میں بین بھائی کہا جی علامہ فضل خیر آبادی نو نہیں سی پتا میرے نال کی ہونا ہے فرمایا علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو جس کا ایک فتوہ تھا کافی افرنگ کے لرزانے کو اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ایسی لکھاں اتھے نعرہ لانا ہے بالکل اے سارے علامہ غفران محمود سالوی صاحب تمام مشایخ طریقت جڑے بیٹھے ہو علماء جڑے بیٹھے ہو خدا دا واسطہ نے دعا رسول دا واسطہ نے ہر بندہ میں اس واسطے روک دیتی ہے اے جو کچھ پڑھن لگے سن کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے نعرے مالکاں دے ہوندے کتیاں دیاں تعریفاں نہیں ہوندیاں تعریفاں مالکاں دیاں ہوندیاں ہاں جی مولی خادم کمینہ کون ہے کہ اپنی جناب سامنے بیٹھ کر کہے کہ میری منقبت پڑھو کون اتنی دیر حضور کی بات کرو رسول اللہ کی شانیں بیان کرو کسی کے لیے کوئی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کسی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی صرف حضور کی عزت ناموس اور نظام مصطفیٰ کے لیے کام کر رہی کسی دے توجہ جی مولانا میں گل پھر کرنے ہیں تو نعرہ پھر تو آڑے تے جذبات ہم تسی تو اتھی بھی بہ کے ہاں جی زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی اور لندن نہیں تسی کتے رہن دیو آنکھ میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سارخیزی تو آڑی گل تے ہو رہے نا تسی گل سنو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے یہ تاریخ کیسے بن گئی میں کہا جی کیسے بن گئی ایسی تھوڑی بڑھائی اے تے ممتاز قادری پھانسی تے پھندے ہوتے لبیک دا نعرہ لایا بن گئی گل ختم ہو گئی
یہ نعرے میں جان پا گیا، گل ختم ہو گئی. یہ اپنے پیو واسطے تھوڑی بڑھائی. جی وہ اس کو شامل نہیں کیا، اس کو شامل نہیں کیا. میں کہا جب نعرہ لگ جائے تو پھر شامل وسی کو بلانا ہے. آؤ آؤ حضور کی عزت کے لیے، یا تو ہم اپنی عزت کے لیے مقدمے لڑ رہے ہوں تو پھر تو بات ہے. جب ناموس رسالت، جب حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، تو جب آپ مینار پاکستان آئیں گے اور لاکھوں جب کھڑے ہو کر ہم نعرہ لگائیں گے تو ہم نے اس دن ان کو بتانا ہے کہ ذلیل کے بچوں، پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، یہ غلامی رسول کی طرف جا رہا ہے. بات ختم ہے. ہم نے یہ نعرہ لگانا ہے. اس میں کسی کو دعوت دینے کا کیا مطلب ہے کہ جناب حضرت فلاں کو بھی راضی کرو، جی فلاں کو راضی تو تاں کرے میرے منڈے دا ولیمہ ہوئے، میرے منڈے دا ولیمہ ہوئے تے پیڑا میرا منڈا بڑا منڈا ہی ہے تے میں دا بیاہ بھی کرنا ہے. اتھے میں نو تسی کہہ سکتے ہو حضرت فلانے گوڑے نہیں نپو، فلانے دا بھی گوڑا نپو، فلانے دا بھی. حضرت دا گوڑا میں اس واسطے نہیں بے ناراض ہیں، ویسے میں کہہ رہا اس طرح مطلب کوئی سمجھے بے حضرت بھی ناراض ہے. حضرت پہلی صف وچ کھڑے اور جی فلانے تو گوڑا نپو. میں آکھا جی گوڑا کیڑی گل تو نپیے، کوئی سانو بھی دسو. اے ایسا جرم کیتا اسی ڈی چوک چلے گئے. اہل سنت بدنام ہوئے یا یہ شیر اہل سنت کے بنے؟ اے وجہ جذبہ کدی ویکھے سی تسی؟ اہل سنت دا تسی جھاکا لا دیتا ہے. انہاں نے تو گھر ٹنگا کمائی جا رہا. او اولاد نہیں تھی، او اولاد، ہم بڑے امن والے ہیں، یعنی حضور کی عزت پر بھی حملہ ہو جائے تو امن والے ہیں. یہ تو بغیرتی ہے. امن یہ نہیں ہے. امن یہ ہے کہ ابو دجانہ حضور پر جھک جائیں اور ہر طرف سے تیر ابو دجانہ کی جسم پر لگے. ہزاروں تیر لگنے کے بعد بھی ابو دجانہ لم یتحرک، حرکت بھی نہ کرے. ہم نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ سامنے جلوہ گر ہے. کیوں جی؟ فلانا بھی ناراض ہو گیا، فلانا بھی ناراض ہو گیا. میں کہا جی ناراض ہوئے تو ساڑھا کی لگتا ہے؟ ناراض رسول اللہ دے ناتے ہویا. یا تے مولی خادم اپنے پیو دے 40واں کرن گئے سی اتھے. آج کے رسول کا 40واں کرنے کے لیے ہم گئے تھے. گالے کرنے والی گل کرنے والی کرو جس تے ہوتے کوئی پیڑاں اور تے پھکیاں اور. میں حقیقت پنجابی میں دا معنی ہون سمجھا. ہاں جی اتھے تے بابا جڑا بھی بلال اسلام دا کم کرن تے قریشی ہاشمی تھلے ہوون، بلال کعبے دی چھتوں تے چڑھ جاندے. غلام تے لونڈی دے پتر ہوون تے حجۃ الوداع دے موقع ہوتے عرفات جو رسول اللہ اپنے پیچھے اسامہ بن زید نو بٹھا لو. اے ہن کسی قریشی ہاشمی نے کیا کہ حضور کس نو بٹھان لگے ہو؟ ادھا تا رنگ بھی گندمی ہے. اے ہن کسی صحابی نے اعتراض کیتا ہے جی اے تو میرے آقا مولا دی اپنی شان ہے جنوں چاون اتے لے جان. اے ہن جناب علامہ غفران محمود سیالوی، پیر ضیاء الحق شاہ صاحب اگر کم کیتا، حبیب الحق شاہ صاحب، علامہ اشفاق صابری کم کیتا، مولانا غفران محمود سیالوی کم کیتا، کسی نہیں کیتا تو پٹو کیوں نہیں کیتا تسی؟ اے تو ساڑھے پیو دا کم نہیں سی. یہ تو جڑا کم کرے گا وہی کعبے دی چھتوں تے چڑھے گا. ابو لہب تے ابو جہل تے تھلے ہی پھرنا ہے. گلاں کرنے ہو. حضور کی عزت کی بات ہے. بین الاقوامی تاریخ چلی ہوئی ہے ناموس رسالت کے خلاف. اس میں تو ہر بندے کو آگے آنا چاہیے کہ میں حاضر ہوں جناب، پہلے میں نو میری گل کرو، میں گاڑا کھان واسطے تیار ہوں، میں رسول اللہ دی عزت واسطے تیار ہوں. دسو جی موٹر وے دی مسیتاں ہو تو وہ کیڑا کمینے دا پتر ذلیل دا پتر افسر ہے جنہیں صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ بار مسیتاں تو اتروا دیتا؟ وہ بورڈ کیوں لائے؟ تواڈے پیو دا پاکستان ہے. ذلیل دے پتروں تے ننگے عورتاں نچنو ٹھیک ہے تے حضور دا نام تانوں نہیں وارد. ایدہ حساب لینا ہے ذلیل دے پتروں تواڈے کول. توجہ جی، اب ہر بات جو ہے وہ سر جھکا کر ایسے تھوڑا ہے نا، قربانیاں تو دینی پڑے گی. میں اس واسطے گھر میرا لٹیا انہوں نے کلاشن کوفہ میرے گھر جناب ایڈی کلاشن کوفہ پورے خاندان ہوتے چاہیے رکھیاں نے. کٹو جی کتے پروجیکٹر رکھیاں تسی خود مولی خادم کیڑی پاس پروجیکٹر رکھیا. میری جناب رضائیاں تے تلائیاں والی پیٹی بھی توڑ دیتی. کہندے وچوں کڈو کیڑے پاسے تو خود کچھ رکھے. کلاشن کوفہ کڈو باہر. او کلاشن کوفہ پاگل تے پتروں مولی خادم رکھی ہوندیاں تے پھر اینج گل ہونی سی. نہ میں کلاشن گھروں چاقو بھی نہیں ملیا انہاں نوں. تے میرے چھوٹے منڈے نوں کہندے کوئی چاقو تا کٹ دے یار، اسی جا کے کبھی بھئی چاقو نکلیا ہوتا تھا. انہیں کہا ہے ہی نہیں تو کتوں تانوں کٹ کے دے. انہیں کہا تیرا پیو گلاں تے بڑیاں کرنا. انہیں کہا کسی اور پاور نال کرنا. اے چاقو والی پاور نال
اللہ دے بندے ہوئے نعرہ سارے لانا ہے. بولو سارے, کیا کرنے پہ ہو سارے بولو. ایتھے جڑے حکومتی بیٹھے نا چغل خور, وہ جا کے مووی بنا کے اپنے ابا جی نو دکھاؤ کہ حضور کی امت کس طرف جا رہی ہے. اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو ہم نے کرنا ہے, بس یہی جرم ہے, اور تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ جرم ہے تو یہ جرم تو کرنا ہے. اور یہ اتنا محبوب جرم ہے کہ عید والے دن میرے آقا و مولا کے سامنے یہ نعرہ لگ گیا. یہ اتنا نعرہ میرے آقا کو پسند ہے, لبیک کا نعرہ لگ گیا. میرے آقا خود بھی چاہتے ہیں میری امت ساری کھڑے ہو کر کفر کے سامنے یہی نعرہ لگائے کہ ظالم کے بچوں تم ہمارے آقا و مولا کے بارے میں بات کرتے ہو, ہم سب حاضر ہیں حضور کی عزت کے لیے, ہم حاضر ہیں سارے. بس بات ختم ہے. اوہ رسول اللہ کی بات کرے, اور لبیک کی بات کریں, لبیک یا رسول اللہ کی بات کریں. توجہ توجہ, حضور کی بات کریں. مولوی کی جرت کیا ہوتی ہے جڑا ویل چیئر تو ہل بھی نہیں سکتا, اس کی کیا جرت ہوتی ہے؟ جرت وچ گل وچ ہو رہے لا حول ولا قوت الا باللہ. رب جلیا حضور کی بات کر, لبیک کی بات کر. مولویوں کے نعرے نہیں لگانے, حضور کی بات کرنی ہے. جب میرے آقا کی بات ہو جائے گی نا تو بلال کعبے کی چھت پر چڑھ ہی جائیں گے. ہاں جی, جب حضور کی پہلے بات رسول اللہ کا لکھا ہوا نام مولا کائنات علی مرتضیٰ اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب, تسی مولا علی دی آڑ کچھ اور گل کرنا چاہتے ہو؟ اسی جڑی مولا علی دی شان بیان کر رہے تسی سوچ بھی نہیں سکتے, اس آڑ بک بک کر دے ہو. اسی جان رہے ہیں جتنے تسی آؤ, میں جڑی گل کر رہا کیوں جی, اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی شان بیان کی تھی تسی جم کی بھی نہیں سوچ سکتے. مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین, ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. لیکن اعلیٰ حضرت ایک اگلی گل بھی کی تھی, ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج. کیوں جی, مہا یمحو محون فو ماہن ومحی یمحا محون فذاک ممحون لم یمحو لم یمحا لا یمحو لا یمحا لن یمحو لن یمحا. ہاں جی, اے ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج. ایتھے اعلیٰ حضرت مور لا دیتی, جڑا علی دا منن والا ہوئے گا نہ رافضی ہو سکتا نہ خارجی ہو سکتا. نعرہ حیدری, ہاں بالکل. ساڑھے اندر کوئی کوڑ ہے, کوڑ ہوئے تو بندہ کہنا ہے جس کی نعرے تحقیق کے اندر, تو پھر امام حسن کی خلافت کدھر گئی؟ میں آقا آج توں بڑا تحقیقی جمعہ امام احمد رضا نہیں سمجھ آئی. جناب بنے گی محبان 4 یار کی قبر, جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. امام اعلیٰ حضرت بریلوی نو خلافت حسن نہیں نظر آئی. تو بڑا آج نمیا محقق بڑا, ایران دے پیسے اتنے ہی کھا جتنے ہضم ہو جان. ہاں, تو ایران دے پیسے کھا کے گل کر, اسی در رسول دے ٹکڑے کھا کے گل کرنے, داتا صاحب دے لنگر دی داڑ کھا کے گل کرنے, پیر مکی دے لنگر دی داڑ کھا کے گل کرنے. پھر ساڑھی گل بھی سن, یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر پیا نہیں, ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی کس. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینے میں غار. ہاں, یہ وار وار سے پار ہے. گلہ کر رہے ہو تسی کی سمجھ دو, یہ ساڑھے علماء جڑے انہاں نو دین سمجھ نہیں آیا؟ ایک دو اٹھ کے گلہ کرنے ہو تسی؟ نا نا, یہ جمہور اہل سنت, میں انہاں دے پیران دی خاک بھی نہیں ہے جڑے علماء مشائخ بیٹھے, لیکن گل حق دے نال کھڑے ہونا ہے. اسی نہیں ویکھنا سامنے کون کھڑیا, پیچھے کون کھڑیا, دائیں کون کھڑیا. امام احمد رضا یہ گل نہیں ویکھی, جدو نہیں ویکھی تو پھر سارے ہی حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا, لیکن جڑا امام احمد رضا دیتا وہ کسے نہیں دیتا.
ہاں جی اتنے سارے ایتھوں لے کے ایتھے تک کمرہ نہیں سی آلہ حضرت بریلوی دا تے مربع میں بنے ہوئے مدرسے بھی آج امام احمد رضا دی گرد راہ نو نہیں پہنچ رہے دنیا ہوتے احمد رضا ہو رہی کیوں وجہ گل وچ ہو رہے کی محمد سے وفاتوں نے اور انہیں جانا بس انہیں جانا پھر جانن تو بعد مانا بھی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا زمین و زمان مکین و مکان تے موٹر وے مسجد دی دیوار تو اڑے پیو واسطے او بھی درود شریف واسطے ہاں جی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں دہن میں زباں بدن میں ہے جاں ہم آئے یہاں حسن عبدال بھی آیا تو انہوں دی وجہ تو آیا ہاں جی لاہور بھی گیا تو انہوں دی وجہ تو گیا ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں بس گل ختم اہل سنت و جماعت بیدار ہوں اپنی بیداری کا ثبوت دے میں آگے بات کر ختم ہونے کی طرف بھی لے جانی ہے بات میرے آقا و مولا اے تسی جس انداز نال سکوت نال گل سن رہے ہو نا محفل میلاد انجی سننی چاہیے میں تے گل کرن لگا حجت الوداع کے موقع پر حضرت میمونہ بنت کردم حضرت ام المومنین میمونہ نہیں یہ دوسری میمونہ بنت کردم ہے کہتی ہیں میں حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے بھی حج کیا میرے ابا جی میرے ساتھ تھے فرماتی ہیں میرے ابا جی قریب ہوئے حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو میرے ابا جی نے دونوں ہاتھوں سے حضور کے مبارک پاؤں پکڑ لیے تو حضور نے سواری بھی روک دی یہ نہیں کہا کہ جس طرح ہم ہٹو بچو فرمایا حضور نے سواری روک دی تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کہتے ہیں میرے ابا جی نے مسئلہ پوچھا حضور نے مسئلہ بتایا آپ ذرا گواہی سنیں کیا ہے 1,24,000 صحابہ لیکن آپ فرما دیاں اتبتبیہ 1,24,000 صحابہ سن لیکن آواز کی آ رہی سی صرف پیران دے چلن دی آواز آ رہی سی 1,24,000 بندہ ہوئے کسی صحابی دی چادر رہ گئی ہونی کسی دی نکیل اٹھنی دی گم ہو گئی ہونی کسی دا کوئی شے رہ گئی ہونی لیکن فرماندیاں 1,24,000 وچوں کوئی منہ چو نہیں سی بول رہا حضور دے ادب تے احترام دی وجہ ایک گوائیے حضرت میمونہ بنت کردم دی دسو یار حضور دی محفل ہوئے کوئی کہے ہوئے ذرا میں نو کھرک ہوئی ہوئے کوئی کہے ہوئے ذرا میں نو دیوی ہوئے کوئی موبائل سن رہے ہوئے دسو ایسا یہ محفل دا حق ادا کیتا یارا ایک ایتھے 1000 بندہ مانے چ نہیں ہوندا 1,24,000 صحابہ کسی دا کوئی کم نہیں سی جی اس ویلے کسی دی کوئی چیز نہیں رہ گئی کوئی آواز نہیں دے رہا فرماندیاں صرف پیران دی مجبوری سی صحابہ دا چلنا ورنہ وہ بھی آواز کوئی نہیں سی آنی ہوتی نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ سارا ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ چارہ یارہ اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بیک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے میرے آقا جدو روانہ ہوئے نا تو اسامہ بن زید نو اپنے پیچھے بٹھا لیا جس اسلام دیا گلہ میں کرنا وہ اسلام اے غلام تے لونڈی تے پتر تے قریشی تے ہاشمی تھلے چل رہے تے اسامہ بن زید نوجوان بڑھے صحابہ تھلے چل رہے چٹیاں داڑیاں تے نوجوان حضور نے نال بٹھا لیا کسی نے اعتراض کیتا اور گل اگلی میں جڑی کر لگا ہوئے اس دوران اسامہ بن زید نبی علیہ السلام دے مبارک کان نے کوئی گل کی تھی حضور نے اونٹنی دی نکیل کھچ لئی اونٹنی رک گئی اسامہ بن زید اونٹنی دو تھلے آ گیا چلے گئے ان قریب والے صحابہ نو تے سمجھ آ گئی کہ حضور اسامہ بن زید واسطے سواری روکی لیکن جڑے دور سننا انہوں نے نہیں پتہ چلے 1,24,000 بندہ ظاہر ہے وہ پچھلے نہ سمجھ آئی صحاباز نے سمجھا کہ اتھے کوئی خاص حکم نازل ہونے لگا ہے کہ رسول اللہ دا آخری مبارک آجے تے کوئی خاص حکم لیکن اس جا غلام افتس و اسود اس دوران ایک غلام آیا رنگ گندمی نک چپٹی ہوئی تے یمن دے لوگ ہوندے بڑے سونے فقال اہل الیمن انما حبسنا لہذا یمن دے کچھ لوگوں دے منہ وچوں گل نکل گئی کہ ہمیں اس کے لیے روکا گیا اور سننا جڑا گل
بس اتنی گل ہوئی، حضور دے بارے کوئی گل نہیں کیتی، حضور دی پسند نو نہ پسند کیتا۔ تے جنہ صدیق اکبر دا دور آیا نا، تے جنہ لوگوں نے کہا سی نا انما حبسنا لہذا، طبقات ابن سعد موجود ہے، سب تو پہلے کافر او ہوئے، کافر ہو گئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں حضور دی پسند نو نا پسند کیتا۔ تے رب العالمین نے فرمایا جیڑا میرے حبیب دی پسند نو نا پسند کرے او دا ایمان بھی سانو کوئی نہیں پسند۔ جاؤ، جیڑا حضور دی خالی پسند نو نا پسند کرے تے او نہیں بچ سکدا، تے جیڑا حضور دی عزت دے قانون نو کالا کہندا رہا، ساڈی قوم نو اجے سمجھان دی لوڑ ہے۔ اے گل ہے جڑی سمجھن والی بات ہے۔ اسے واسطے ڈی چوک میں کیسی بھائی ریڈ زون کائنات چکو یہ او دربار رسالت ہے، بس ریڈ زون ایک ہوئی ہے، او حضور دا دربار ہے، بس اور کوئی کائنات ہے ریڈ زون کوئی نہیں۔ ایتھی رب نے فرمایا اچھی آواز نہیں کرنی، ایتھی رب نے فرمایا میرے حبیب دے گھر کھانا پک رہے ہوئے نا تو گھر وال بھی نہیں ویکھنا، غیر ناظرین انا دا مانا ٹائم، کھانے دا ٹائم ہوئے تو میرے نبی دے گھر وال بھی نہیں ویکھنا۔ ایتھے رب نے فرمایا ریڈ زون ہے، تو فرمایا جب کھانا کھا چکے تو لا مستانسین لحدیث، تے گل کرن دی بھی اجازت کوئی نہیں۔ دو فٹ دیا زبانہ لوگ کھولن تے پھر سانو کون مولانا ہلکی بات کرو، ہلکی بات کرو۔ اے عبدالستار عیدی کہندا سی میں جنت وچ نہیں جانا، میں جہنم وچ جا کے نہ جہنمیاں دی خدمت کرنی۔ ہنسنے والی بات نہیں، یہ رونے والی بات ہے، ہنسنے والی بات ہے۔ یہ اتنا بڑا انہیں بکواس کی تھا، یہ ہنسنے والی بات ہے، یہ رونے والی بات ہے۔ میرا ایک سوال ہے، حضور دے غلامہ نے تو جانا ہے جنت وچ، کیوں جی؟ جدھر رائی برابر ایمان ہوئے گا وہ بھی چلا جائے گا، جنہاں نو حضور دا نام بھولے ہوئے گا جبریل یاد کرا دیں گے، وہ نام لو تے وہ بھی چلے جان گے۔ اچھا ادھے کول میرا سوال ہے، حضور دے سارے غلامہ تے جانا ہے جنت وچ، تو جہنم وچ ابو جہل دی خدمت کرنی، تو ابو لہب دی خدمت کرنی، تو راجپال دی خدمت کرنی، تو سلمان تاثیر دی خدمت کرنی۔ اب بتائے ایسے لوگ اس کو ہیرو بنا دیا، اور 4 دن اخبارات اور ریڈیو روتے رہے، جناب پورے اخبارات اور میڈیا روتا رہا جی وہ بڑا بابا چلا گیا، جو بھیک مانگتا تھا وہ چلا گیا، جو حرامی بچے پالتا تھا وہ چلا گیا۔ یہ بھی کوئی رونے والی بات ہے؟ 16,000 حرامی بچے پال کے تے احسان کرتا ہے میں بچے پالے، تو کی لوگوں کو بھیک مانگ کے بچے پالے اور بھی حرامی پالے، تے ساڑھا بابا 1000 سال ہویا بھاٹی چوک بیٹھ کے کروڑاں دنیا حلالی پال رہا ہو۔ توجہ، اس بابے دا احسان کوئی نہیں۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت جو ہے نا گلہ نو سمجھو، ایک کوئی جذباتی باتاں سی نہیں کر رہے، اے مت سمجھو کوئی جوش خطابت ہے، نہ کوئی جوش خطابت کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک بزرگاں دے بارے لکھیا کہ وہ فوت ہو گئے، بعد کسی نے پوچھا جی رب نے توڑنا کی کیتا، انہوں نے کہا جی بخش دیتا ہے، انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس واسطے بخش دیتا ہے کہ مالک بکریاں رکھی ہوں نا تے نال کتا بھی رکھے ہوں دا، کہنے میں حضور دی ساری امت حضور دی بیڑاں بکریاں سن، میں حضور دی امت دے کتیاں دی طرح بھونک کے رکھوالی کردہ رہا، اس وجہ تو رب نے میں نو بخش دیتا۔ بس اسی اتنا ہی کام کر سکتے ہیں، ساڑھا تا کام ہے حضور دی امت دی رکھوالی کرنی، بھونک دے رہنا، اس وجہ تو رب بخش دے گا سانو بھی قیامت والے دن کہ اور کچھ نہیں تو میری محبوب دی امت دی رکھوالی تے کر دے رہے۔ اے کوئی تقریرہ سن کے تے کہا سبحان اللہ گھر جا اتھے 2 نمبری چل دی کوئی نہ نے گل یاد رکھنا۔ ساڑھے نال لبیک کہہ کے سویرے پھر کے او باراتی جذبات جا گئے سی، دل تا تو آڑے نال ہی کھٹکتا ہے، ایتھے 2 نمبری کوئی نہ نے چل دی۔ جدے ساڑھے نال اتھے نعرہ لانا ہے تو پھر تا صبح قیامت اس نعرے تے قائم رہنا ہے۔ یہ نہیں میں ساڑھے نہ اتھے نعرہ لا کے سویرے کسی اور نال چاہ کے جائے چائے دی پیالی پہ پیو، نہ اتھے 2 نمبری چل دی کوئی نہ نے، اتھے 2 نمبری چل دی ہوندی تو حضور نو ویکھ کے منافق کوئی نہ رہندا۔ اتھے 2 نمبری کوئی نہ چل دی، ساڑھے نہ جی لبیک لایا تو پھر ہن ادھے نال ہی رہنا ہے، بالکل ادھے نال ہی رہنا ہے۔ تے قبر وچ بھی جدوں ایتھے تسی بن دیکھے نعرہ تواڈے جسم پھٹ رہا ہے انج کہندیا تے بن دیکھے تواڈا اے حال ہے، تے جدوں حضور دا دیدار ہوئے گا توجہ
توجہ، اس بڑھے دے جنازے واسطے پورا انہاں ٹل لایا اس بڑھے دے جنازے واسطے. انہاں کیا ممتاز قادری دا جڑا جادو توڑو، اے کہندے نے اس منڈے دا جنازہ بڑا وڈا ہویا تے اس بڑھے دا جنازہ پڑھو تے سارے چلے گئے نال سلوٹ بھی انہوں جا کے مارے کہ بھائی اس بڑھے نے بڑے حرامی بچے پیدا کیتے تینوں سلوٹ ہوئے. اور کیڑی گل دا سلوٹ ماریا تسی؟ سانوں بھی دسو، سلوٹ مارنا ہی سی تے شہاب الدین محمد غوری دی قبر نو جا کے مارو. جے سلوٹ مارنا ہی سی تے خالد بن ولید دا مزار تے حملہ ہویا تو انہوں جا کے سلوٹ مارنا سی. جے سلوٹ مارنا ہی سی تے محمود غزنوی نہیں جا کے مارو. جے سلوٹ مارنا ہی سی تے گنبد خضرہ شریف دے سامنے جا کے اے سلوٹ تے نہیں ہے جھوکی کرنا سی. جناب اسی آ گئے ایٹم بم لے کے آ گئے، ٹینک لے کے آ گئے، خالد ٹینک آ گیا، درار آ گیا، میزائل آ گئے، غوری آ گیا، عبدالی آ گیا، حتف آ گیا. حضور آئندہ کوئی کسی دی جرات ہے؟ لیکن ذلیلو تسی کتنے بد نصیب ہو کہ تہانوں رسول اللہ خواب چاہ کے کیوں نہ جگایا کہ خود کش آ رہا. یہ کوئی جی عالم اسلام بندہ بھی ایسا کوئی نہیں سی. میں اس گل تو بڑا روندا جنہ کو پاور ہے، ساڑھے کو پاور نہیں، سانو حضور نے نہیں سے آکے فرمانا، حضرت صاحب نے نہیں سی فرمانا، انہاں کو پاور کوئی نہیں، انہاں نے نہیں سی آکے جنہ کو پاوران رسول دسو نا مدینہ پاک اس ویلے کتنے کتنے ولی لوگ ہونے. جدو نور الدین زنگی نو حضور مصر جا جگایا اور گورنر کتنے نیک ہونے، لیکن نور الدین زنگی دا کیڑی نیکی سی کہ رسول اللہ نے مصر جا کے فرمایا اٹھائے تانو پتہ نہیں مدینہ کیوں ہونا نا. دسو کتنے بد نصیب دنیا دے مسلم حکمرانن کہ ایک بھی کوئی نہیں سی ایسا جنہوں رسول اللہ کے جگہ دیں دے کہ اٹھوئے اور خود کو شارع فلاں علاقے نپو نو جاگ. انہاں تو وڈا بد نصیب کائنات کوئی نہیں. یہود و نصارہ دے ایجنٹو انہاں دی ایجنٹیاں چھوڑ کے کوئی صلاح الدین ایوبی والا کردار ادا کرو. کیوں جی صلاح الدین ایوبی والا کردار ادا کرو. اے میں نو کتابہ لے آیا منڈیا، میں نو دے صلاح الدین ایوبی والا کردار ادا کرو. جدوں قرق دا گورنر سپہ سالار برنس انہیں مسلمان قافلے تے حملہ کیتا اور کہنے لگا اینا محمدکم ادعو ینصرکم، کہنے لگا کتھے گیا تواڈے نبی تواڈی مدد کرن، بلاؤ اپنے نبی نو. یہ 581 ہجری جو نے بکواس کیتا، 581 ہجری صلاح الدین ایوبی تک گل پہنچ گئی. صلاح الدین ایوبی کیا؟ یا اللہ میں نو موت نہ دیویں، نا 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 میں نو موت تو نہیں دینی، میں اپنے ہاتھ نالوں نو مارنا ہے. لِأَنَّهُ سَبَّ النَّبِيَّ، اس واسطے کہ انہیں حضور دے خلاف گل کی تھی. یا اللہ میں نو موت نہ دیویں. اور میں کہا تسی کیڑے مسلم حکمران ہو یار، اور تسی کم از کم کوئی گل سانو بھی دسو نہ سی. ایتھے کئی حضرت صاحب نو کیا ہونا، مولانا صاحب نو کہنا انج رہنا ہے تے انج نہیں جانا، انج کرنا ہے تے انج نہیں کرنا. میں کہا میں نو پتہ ہے نا جی، میں نو پتہ ہے نا تسی جی انج نہیں کرنی گل. میں کہا ذلیلو جدو فاروق اعظم ممبر تے کھڑ کے فرمایا جی عمر ٹیڑا ہو جائے تے پھر، جی عمر ٹیڑا ہو جائے تے پھر، ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا انہیں کیا قومناکا، اسی سدیاں کر دیاں گے کدے بحد سیوف، اپنی تلواران دی تیزی نہ، یعنی گردن تیری کٹ کے رکھ دیاں گے، تو سدہ کیوں نہیں ہوئے گا؟ تے حضرت عمر نے نہیں فرمایا تو جاندہ ہے تو کدے سامنے گل کی تھی، میں 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہاں، میریاں اے شانان. اور ذلیلو جدو فاروق اعظم نے اے فرمایا نا کہ کون میں ٹیڑا ہو جاؤں پھر، تے اگو دیہاتی نے کہا سی تو انہوں تلوارہ نہ سدیاں کر دیاں گے. تے فاروق اعظم نے نہیں کہنا انہوں ہتھکڑی لا دیو، مولانا غفران محمود سیالوی نو گرفتار کر لو، مولی خادم تے جناب فور شیڈول لا دیو، علامہ صابری تے لا دیو، انہاں تے لا دیو، انہاں تے لا دیو. اے مولوی بڑیاں گلاں کرنا. حضرت عمر نے کیا گل کی تھی؟ فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امت محمد ان زغت یقومونی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے حبیب دی امت تے او جے جنے پیدا کیتے جو عمر بھی ٹیڑا ہو جائے تے انہوں سدیاں کر دیں گے. اور تسی کیڑے باغ دی مولی ہوئے؟ اسی کوئی پیو واسطے، اسی کوئی اپنے واسطے گلہ کرنے ہیں. جس بزرگ ساڑھے ایتھے گل کر دیں حسن عبدال بھائی انسان دے پتر بڑھو، پانامہ لیکس نہ بڑھو، تے ہن پانامہ لیکس دا نہ لینا بھی جرم ہے، تے نہ بڑھ دے، نہ بڑھ دے پانامہ لیکس. مسلمانہ دیا عورتاں نچا کے تھے، تسی کیڑے اسلام دی خدمت کر رہے ہو؟ تسی الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ دے بورڈ بھی اتروا رہے ہو. اور کیڑا ظلیم دا پتر ہے مرزائی سپہ سالار، اور کیڑا جناب موٹر وے دا کی نام ہے اس دا جڑا وڈا ہوندہ ہے آئی جی، کیڑا ظلیم دا پتر ہے آئی جی جس نے جناب الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ دے بورڈ اتروا دیتے.
اپنے بارے تسی اتنے حساس ہو، نہ تسی مسجد ویکھ دیو، نہ داڑھی ویکھ دیو، اور نہ جناب تانوں کوئی دین دا غیرت ہے تے رسول اللہ دے نام دے بورڈ اترے۔ ہن میں اگلی گل کرن لگا، تسی ڈرتے نہیں گئے؟ میں ڈرن والے بندے کو آندا ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، ڈرن والے بندے تانوں بھی کیا ہونا نے بھائی سیدھیاں سیدھیاں اسلام دی گلاں کر۔ ہاں جی، پولیس والے ہن سانوں دسنا ہے بھائی اسلام کیڑا بیان کرنا ہے۔ ہن تھانے دار سانوں یہ مت لانی کہ جناب تسی ایویں 20 سال 35 سال پڑھتے رہو، تسی تھانے چاہندے 2 دن ساڈے کول تعلیم لیندے کہ تانوں پتہ لگدا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسی ذرا بھائی حضرت پڑھ دیا آن ابی ہریرہ کلمتان حبیبتان وہ پڑھ دیا ساری زندگی گزار دیتی۔ سانو تو کوئی نہ الحمدللہ کہ والناس تک امن دی گل نظر آئی، سانو تو اے ہی نظر آیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ سانو انہوں نے جناب 25,000 روپے تنخواہ حلال کرنی، میں آکھا تو 25,000 دی خاطر تو ہی تاخر حلال کرنی، ایسا نہیں کرنی تو جل ہے، اسا تنخواہ حلال نہیں کرنی، اسی بھی تو لیندے نا تنخواہ۔ تو 25,000 دی خاطر تو اتنا جناب اپنی وڈے افسران دا جناب تو اتنا نیک و کار ہے کہ تو حضرت صاحب کو آ گیا، انہاں دی زندگی تھے گزر گئی، کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال ہو گئے، ہاں جی 32 سال ہو گئے۔ ہن انہاں نوں آ کے شاہ جی ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھایا، جے میں کوئی غلط بات کراں تو انہاں نوں تو کسی دا ڈر کوئی نہیں، اے تے کربلا والے اے بھی میں اس ممبر تے ٹوک سکتے ہیں نا، حضرت صاحب میرے کو وڈن ویسے میری داڑھی چٹی، پیر صاحب میرے نال وڈن ویسے میری داڑھی چٹی ہو گئی، ہاں جی اے سارے میں کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب کو ہوش نال گل کرو، اے دین ہے جڑا تو بیان کرنا، جدو اے میں نہیں ٹوک دے اے میں کہندے کرا بیان حضور دی عزت ہوتے، اسی تیرے نال کھڑے ہاں، کوئی گل کر کے تے ویکھے تے اسی جلیلہ انہاں دی گلاں مننیاں یا تیریاں مننیاں دس کو سانو شریعت روکے تو رک جاواں گے، باقی تو آڑی گل رہ گئی، ساڑا بابا تا پھانسی دے پھندا ویکھ دے بھی نہ تا پڑھدا چلا گیا، ساڑا بابا تا پھانسی دا پھندا لگیا ہویا تے انگریزاں راتی شاہ جی دے جسم تے استری پھیر دیتی تے استری وینج پھیری جدو چک دے سن تے نال جسم دا سارا حصہ بھی چلا جا رہے سی، سارا جسم آپ دا استری نال انہاں پھیر کے پھر نمک تے مرچاں بھر دیتیاں، انہاں کہا بابا راتی مر جائے گا، لیکن بابا مردہ کیویں جدو بابا جی نمک مرچا بس اتنا ہی ہوندہ ہے کہ اسلام اتنا ہی امتحان لیندہ ہے، جدو مرچا نمک بھر دیتے تو میرے آقا تشریف لے آئے، فرمایا مولانا پریشان دے نہیں، عرض کی تھی پہلے ایسی ہون نہیں، دل سے عشقیو توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہتا ہے انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندہ جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، کیوں جی؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پابند ہے کسی ٹائم کا، کسی حکمران کا، حالات کا؟ اقبال کہتا نا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، شاہ جی ویسے بڑی سیٹ آندہ اقبال دا شیر، انہوں کہتے ہیں تجھے ڈی چوک کی لیڑ گئے سی؟ میں کہ جی پلاٹ لین گئے سی، اور کی لیڑ گئے سی؟ وہ ملے ہے نہیں ڈی چوک سی پلاٹ کیوں جی ابھی پلاٹ لین گئے سی وہ ملے ہے نہیں، انیت اللہ شاہ صاحب، اچھا انیت اللہ شاہ صاحب، کیوں جی پلاٹ نہیں ملے سا؟ پاگل دے پتہ سی پلاٹ لین گئے سی، 24 کلومیٹر آسو گیس کھاندے پلاٹ لین گئے سی، ربڑ دیا گولیاں کھاندے رہے، دوسریاں گولیاں کھاندے رہے، 5 دن بھوکے ننگے رہے، پلاٹ لین گئے سی۔ کیوں گئے جی ڈی چوک؟ میں کہ جی ساڑی مرضی گئے، تسی ٹھیکیدار ہو، ساڑا اپنا ملک ہے، تسی گھر اندر بیٹھے رہے ہو تو اسی تو انہوں کو پریشان کیتا ہے، تو انہوں کیڑی پریشانی لگی؟ اصل وچ گال کوئی اور ہے، ممتاز قادری نہ کر بیٹھے غداری، ممتاز قادری دا چیلم سی نا، اس نے متنازع کیوں بنایا تسی؟ اتھے آ جاندے سارے، اتھے کسی نے کسی نے روکنا سی، آ جاندے سارے، پھر تسی اتھے نہیں سی چلنا نہ چل دے، لیکن ممتاز قادری دے چیلم میں تشریک ہونا سی نا، ممتاز قادری روح انہوں نے وڈ دی، یہ کہتے ہیں اسی تو انہوں کچھ بھی نہیں کیا، جنہ ممتاز قادری نہ کی تھی غداری، ممتاز قادری کن نپ کے کہندہ ہاں جی حضرت جی، وہ کہنا وہ جی وہ نہ سانو این کیتا، اسی کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، اسا کہا چلو جی ڈی چوک چلیے، انہوں کہا نہیں جانا، اسی کہا اسی تو پھر جا رہے ہیں، اسی تو 17 لاکھ بندے لے کے چلے گئے، کیوں جی؟ انیت اللہ شاہ صاحب بندے اتنے آئے کہ کوئی نہیں علامہ بندے اتنے آئے، یہ تو سنی پہلی باری نکلے تو کہنے سے آئیں جائیں کر کے لبیک کہنا کیڑی پاور نال گئے، کوئی کسی کو کلاشن کوف آئی، کسی کو پسٹل ہے، کچھ بھی کیڑی پاور نال گئے، لبیک دی پاور نال گئے،
اتھے لبیک کہندے چوکی جا پہنچے، کہندے کیسے آئے؟ میں کہا تسی جھوٹ بول کے جاندے ہو، اسی لبیک کہہ جھوٹ نہیں بول دے۔ ایسے علاقے تو میں نہیں پتہ کیڑا ہے میں نے، یہ کہنا نہیں حسن عبدال دودھ دیا نہرہ بہ جانی، اس تو بڑا کیڑا جھوٹ، تو جھوٹ بول کے سارے جاندے۔ تے اسی اتھے لبیک کہنے گئے، اسی ویکھن گئے بھئی بابا نعیم الدین مراد آبادی اور جڑا پاکستان بڑھایا او دا تسی کی حال کر چھوڑے، بس ایسی ہے ویکھن گئے اس طرح۔ تو ویکھ کے اسی آگے اٹھ کے کوئی کیتا ہے جی اتھے کچھ بھی نہیں کیتا، لبیک کہنے اسی پھر ہو سکنا 1 اکتوبر پھر آ جائیے، پھر توجہ جی، علامہ توجہ، بس جی میں ان گل مکان لگا، گل ختم۔ حسن عبدال آلے نال اتنی گل، میں تے آیا حضرت علامہ خلیل احمد قادری رضوی دی شادی دے موقع تے آیا، دعا کرو سارے منڈے ان کی شادیاں ایو جی ہوں۔ ہاں جی این شادیاں ہوں منڈے دیاں تو بس گل مک گئی، سارے پاکستان صحیح ہو جانے۔ ہون تے ہندو ہی بول اٹھیا، وہ کہنے لگا جی کڑیاں منڈے تے ظلم ختم کرنا ہے تے رسول اللہ والا دین لے آؤ۔ اے تے ہندوستان دے ہندو ہی بول اٹھے، اور میں کہا تسی کلمہ پڑھ گیا جی سمجھ نہیں آئی تو انہوں، اے تے ہندو بھی بول اٹھیا گاں دا موتر پین والا۔ کیوں جی؟ کشمیر دا حضرت کنہ نہ لیا، اپنا غلام مصطفیٰ صاحب نے نہ لیا۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہو تو ویکھے نہیں جا سکتا، مسلمان بچیاں نال جو کچھ ہو رہا ادھر رخ کرو، مولی خادم دی مسیتی جتیاں لے کے مت وڑو۔ ہاں جی علماء تے فور شڈول نہ لاؤ، انہاں مڑ کے دین دی گل کرنی۔ کشمیر تے سب تو پہلی لائن وچ مولویاں کھڑا ہونا ہے، جنہاں نو تسی ڈیفینس وچ پال رہے ہو نا بیریا ٹاؤن وچ، انہاں دا ادھر نسنا ہے اگے پاسے، او ادھر پشاور وال اگوں ویکھنا ہے طالبان کھڑے نہ پھر واپس آ جانا ہے، انہاں پھر ادھر نسنا ہے، انہاں درمیان وچ گھومدا ہی رہنا ہے۔ تے اے جڑے اینج کر کے جنہ جانا ہے نا ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، اے ممتاز قادری دے منن والے ہی کرنا ہے۔ ہاں اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے کارکنہ یہ کام کرنا ہے۔ حافظ سعید تے مولی فضل الرحمان تے سراج الحق، او مودی نو ہی پتہ ہے کہ اے کشمیر دے نا تے کاروبار کر دیں، کشمیر دے نا تے جانا دین والے ہو رہن۔ او اے تسی بیٹھے ہو جڑے، ہاں تسی بیٹھے ہو جڑے۔ حافظ سعید جناب چندے دے لال لے کے چبرجی وچ وڈے وڈے ہیڈ کوارٹر بنانا، تے دوسریاں مجاہدانہ جیکٹا پا کے لاہور دیاں سڑکاں تے پھرنا، اے گل ہو رہے تے پھانسی تے پھندے ہوتے لبیک کہنا، اے گل ہو رہے۔ ہاں جی اے گل ہو رہے۔ اتنا ویسے ٹھلا مجاہد تو ہوئے ہی نہیں تاریخ اسلام میں، اتنا موٹا مجاہد کوئی نہیں ہویا۔ حضرت برا بن مالک جنگ یمامہ میں جدو اندر قلعہ بند ہو گیا نا مسلمہ کذاب دا لشکر، تے برا بن مالک بڑے دبلے پتلے سن، رسول اللہ نے انہوں ویکھ ایک دن فرمایا سی کہ اگر اللہ نو قسم دے وے تے اللہ دی قسم پوری کر دے گا۔ جنگ یمامہ صحابہ نو کیا میں نو ڈال تے رکھ کے وچ سٹ دیو، 80,000 ایک روایت کے مطابق، دوسرا 40,000 دا لشکر، چلو جی 40,000 دی اندر بندہ ہوئے تے دبلے پتلے صحابی چھال مار کے وچ چلے جان تے 40,000 دے لشکر نہ لڑ دے ہو یا دروازہ کھول دے۔ میں پھر اقبال کو پوچھا، میں کہو کیڑی پاور سی، تلواراں لے کے تے اندر کھڑے سن، برا بن مالک کیڑی پاور نال 80,000 نال لڑے؟ اقبال کہنے لگا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور سی۔ دسو جی جڑا ڈال تے صحابہ نے چک کے قلعے وچ سٹ دیتا تے انہاں دے کتنا سارا جسم ہونا۔ میں تے جو مجاہد کوئی نہیں پڑھیا۔ تے علاؤ الدین خوارزم ہلاکو خان دے مقابلے گیا تے انہیں فوجہ واپس کر لیا۔ میں تے جڑی کشمیر دے ساڑی مدد نہیں نہ ہو رہی وہ دی میں گل کرنا چاہتا۔ علاؤ الدین خوارزم ہلاکو خان دے مقابلے گیا، فوج لے کے لکھاں دی فوج، جدو مقابلے وچ گیا تو واپس آ گیا۔ لوگ کہنے لگے وہ بغداد دی اٹھ نال اٹھ وجان آیا تے تو واپس کیوں آیا؟ علاؤ الدین خوارزم ایک بڑی وڈی گل کی تھی، انہیں کہا جو میں ویکھیا وہ تسی نہیں ویکھیا۔ انہیں کہا تو کی ویکھیا؟ انہیں کہا ہلاکو خان دے لشکر دے اتے فرشتے تے اولیاء دیاں روحاں سایہ کر کے لفظ کہہ رہیاں ایوہ الکفرۃ اقتلوا الفجرہ، اے کافرو ان بدبخت مسلمانوں نو خوب مارو۔ انہیں کہا جدو اللہ دی تائید ہی ساڑے نال نہیں تے میں کی لڑنے ہوں۔
دسو کی بنے گا ساڈا؟ اج پوری نہ افغانستان دا حال، نہ کشمیر دا حال، نہ عراق دا حال، نہ یمن دا حال، نہ شام دا حال، نہ ترکی دا حال، نہ پاکستان دا حال. کوئی وجہ تے ہے نا آخر؟ خالد بن ولید ایک جگہ پھنس گئے، ہزاراں دے لشکر وچ پھنس گئے تے خالد بن ولید تھلے اتر آئے گھوڑے تو، انہاں کہا آج میری شہادت ہو جانی. تے ابو عبیدہ بن جراح پورے لشکر نہ صحابہ سارے جرنیل بیٹھے ہوئے سن، انہوں نے نہیں سی پتا خالد بن ولید کدھر چلے گئے. وہ تنے تنہائی جا کے لڑنا شروع ہو گئے تے خالد بن ولید پھنس گئے تے ہوا وچوں آواز آئی فرشتیاں دی. ابو عبیدہ بن جراح نو کہنے لگے تسی ایتھے گپا مارو، خالد تو پھنس گیا. دسو یار جے اللہ دی مدد نال ہوئے تے فرشتے بھی آ کے آوازاں دے دین اٹھو اٹھو. جے مدد نال نہ ہوئے تو پھر کی بننا ہے ساڈا؟ واپس آؤ. ہلاکو خان دی دھی جدوں ویکھیا نا، ایک بزرگ نو ہلاکو خان دے سپاہیاں نے گھیرے ہویا تو کہنے لگی یہ کون ہے بزرگ؟ انہاں کہا مسلمانوں دا بزرگ ہے. انہاں کہا انہوں مارو نہیں، انہوں میرے کو لے آؤ. وہ جدوں لے گئے نا ہلاکو خان دی دھی کو، وہ کہنے لگی تسی آپو تا کہندے ہو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. تو کیوں روندے ہو؟ اللہ نے سانو بادشاہی دے دیتی. آپ نے فرمایا نہیں نہیں تو میرا جواب سن. بزرگ ساڑھے فقیر ہی. آپ نے فرمایا سن، مالک نے کتا بھی رکھے ہوندہ تے بھیڑا بھی. تو 10 کتا زیادہ قیمتی یا بھیڑا؟ انہیں کہا کتا نہیں قیمتی، بھیڑا قیمتی. انہیں کہا رسول اللہ دی اسی ہاں بھیڑا تے بھیڑ. انہیں کہا جے ریوڑے چو نکل جائے تے پھر انہیں کہا کتا انہوں پیچھے لگ جاندہ. انہیں کہا کدوں تک کتا دی جان نہیں چھڑ دا جدوں تک انہوں گھیر کے واپس نہیں لے آندہ ریوڑے چ. انہیں کہا حضور دی امت جدوں اپنے دین چو نکلی تسی کتے لگ پائے پیچھے تے جدوں تک حضور دی امت دین دی واپس نہیں نہ جائے گی تسا کتیاں لڑدا ہی رہنا ہے ساڑے. انہیں کہا بابا گل تے تو بڑی عجیب کی. اے جتنا بھی ساڑے تے تسلب ہے نا تے جتنا بھی ظلم و ستم ہے، حضور دی امت واپس آوے دین دی طرف. اے کتا اے بش اے اوباما کتا تاں واپس جائے گا، یمن چو تاں جائے گا واپس، اے شام چو تاں واپس جائے گا. اے حضور دیا بھیڑا اپنے ریوڑ وچ واپس آن دا مطلب رسول اللہ دے دین نو کون جی بس سب کچھ اے ہی ہے. تو پھر کتے واپس جان گے ورنہ انہاں کتےاں تواڈے نال لڑدے ہی رہنا ہے. اس وقت تک حضور دی امت دی بھیڑا نہ لڑدے رہنا ہے جدوں تک بھیڑ اپنے ریوڑ وچ واپس نہیں آ. بس اے ہی گل ہے. اے او ساڈے بزرگ ہلاکو خان دی دھی نو جواب دے گا قیامت تک کہ ایک کتے تاں ہی مسلط ہون گے جدوں ریوڑ اپنے کیوں جی ریوڑ جو بکری نکل جائے گی، جدوں بکری واپس آ جائے گی پھر کتے اپنے اپنی جگہ تے واپس چلے جان گے. لو جی آخری میری بات اے دے بھائی میں نو منڈیا کتاب المغازی دے. لو جی میدان احد کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ علماء تے مشائخ کو سوال نہیں، عوام کو سوال ہے. 70 صحابہ شہید ہوئے، ویسے 71 ہوئے. میں جڑی گل ہن کرن لگا میں ممتاز قادری دا سی نا کیوں لیندے، غازی تنویر دا نا کیوں لیندے؟ اے دی وجہ کہ ویسی انہاں دے براون اگے کیوں بٹھایا؟ اے وجہ میں اس دی وجہ بیان کر لگا. 70 صحابہ تاں زیادہ مشہور ہیں کہ حضور نے نہ 17 دا جنازہ پڑھیا. حضرت شماس بن عثمان دا حضور نے جنازہ نہیں پڑھیا. اے واحد صحابی ہیں جنہ دا حضور نے جنازہ نہیں پڑھیا. امیر حمزہ دا 70 واری پڑھیا. تے انہاں دا جدو لاش سامنے آئی تو حضور نے فرمایا انہوں دفن کر دو. حضور نے جنازہ نہیں پڑھا. ولم یصلی علیہ، حضور نے ان پر جنازہ نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی وجہ سنیں. جدوں میدان احد نبی علیہ السلام تے حملہ ہو گیا نا تے تیراں دی بچھاڑ ہو گئی حضور دی ہوتے تے حضرت شماس بن عثمان اینج گھوم کے حضور دا دفاع کیتا. اینج کر کے حضور دے گرد پھرے. کوئی منہ تے تیر لگیا، کوئی اکھاں تے لگیا، کوئی سر تے لگیا، کوئی جسم سارا ختم ہو گیا، اٹھ گیا اینج کر کے. لیکن ایک تیر بھی حضور وال نہیں آن دیتا. تے جدو جنازے دی واری آئی تے جنازہ ہوندہ بلندی درجات واسطے یا مغفرت واسطے. صحابہ تے پہلے ہی بخشے ہوئے تے رہ گئے بلندی درجات. تے جدو شماس بن عثمان دی واری آئی جنہ حضور دا اینج دفاع کیتا تے میرے آقا نے فرمایا شماس جس مقام ہوتے جا پہنچیا نا اپنے نبی دا دفاع کر کے اگے مقام ہی کوئی نہیں جدی وجہ تو میں جنازہ پڑھا. بس اے گل ہے. اس واسطے اسی ناموس رسالت دے جڑے محافظن اسی انہاں نال کھڑے ہاں کہ رسول اے میں نہیں کسی صحابی دے بارے اے نہیں حضور نے فرمایا. کیوں جی اکھ بھی نہ ویکھی، نک بھی نہ ویکھیا، منہ بھی نہ ویکھیا. جیڑا بندہ حالات نو ویکھ کے ناموس رسالت دے گل کرے وہ تے جھوٹ مارنا. ناموس رسالت دی جدوں گل آوے پھر بندہ اینج پھر پاوے.
کیوں جی غفران محمود سیلوی صاحب پھر بندہ اینج پھر پوے پھر لکھ لکھ اکھ جاندی تے اکھ جائے سر جاندہ تے سر جائے جنہیں ویکھ ویکھ کے پیار کیتا وہ تو جھوٹ بولنا میں رسول اللہ نال پیار کیتا پیار اینجے بس ایس تو گھٹ گھٹ گل کوئی نہیں رسول اللہ نال جنہیں بھی وفا کی تھی کی محمد سے وفا تو نے بس حضور نال پیار کرنا ہے اننے واہ حسن عبداللہ علیہ سمجھ آئی گل میری اننے واہ پیار کرنا ہے تے اہل سنت و جماعت دیا مسیطہ بھی آباد کرو مدرسے بھی آباد کرو اپنے پترانو دین بھی پڑھاؤ تے نمازاں بھی پڑھیا کرو موڑ کے سانو اے کہڑے مولانا نماز ہوتے گفتگو نہیں کی ہے نا جی اس طرح مولانا نماز ہوتے گفتگو نہیں کی تھی کل میں ہوتے پتوں کی تقریر کی تھی ایک بابا کہندا میں کہا بڑھیا انگریزاں دے زمانے دیا میں کہا چلیا جڑی گل میں کر رہا ایک گل تو بہت اگے دی گل ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے کیوں جی پیر صاحب اسی فرو دی تو کدی گل ہی نہیں کی تھی قوم نو لگ پتے جان لوٹے بسترے دا ہاں جی کیا فرض کی میں فرا ہو سکتی تے ہے بھی مجدد او جڑا مدینے مجدد بن کے آیا کینیڈا میں جو نہیں بن کے آیا مولا عبدالقادر بدایونی نے منتخب التواریخ لکھیا بھئی ابو الفضل تے فیضی آخری عمر اچنا جدوں ویکھیا مسیطاں گر رہیاں مندر بن رہے شراب عام چل رہا داڑیاں منڈائیاں جا رہیاں عورتاں دے حجاب اتر رہے حسن تا مسلمان نہ آخر تے این پھر بیکن ہاتھ مڑ دے سن آتش بدو دست خیش در خرمن خیش کیوں خود زدم چے نالم از دشمن خیش قسمن دشمن نیست منم دشمن خیش اے وائے منو دستو منو وائے منو دستو منو دامن خیش آخری عمر اچ مولوی ہے جنا جہانگیر تے اکبر نو خراب کیتا آخری عمر اچ روندے ہوندے سن ظاہر ہے اکنال سے جو بدماشی کرنی سن میرا ایک توڑے کو ایک سوال ہے کہ آخری عمر ابو الفضل تے فیضی نو پچھتاوا آ گیا کہ یار اسی کم غلط کر بیٹھے لیکن 13 گھنٹے ممتاز قادری دے خلاف تقریر کرنے والے نو پچھتاوا کیوں نہ آیا آخر گناہ تو گناہ ہے نا بندے نو کچھ نہ کچھ تو پچھتاوا آ جاندا ہاتھ مڑن لگ پے سن مسلمان تے آئے لیکن اینو کی مسئلہ ہے یہ تے من جائے یہ تے امام احمد بن حنبل بھی کیا سی فرمایا قولوا لأہل البدع بیننا و بینکم الجنائز پترو جنہ جنہ ممتاز قادری دے خلاف گل کی تھی فیصلے تے ہو گئے پوری دنیا تو اکٹھے کر لینا ممتاز قادری دے جنازے دا ریکارڈ کوئی نہیں توڑے گا قیامت تک کوئی توڑے گا بھی صحیح تے عاشق رسول ہی ہوئے گا اور کوئی نہیں توڑ سکتا لبیک یا رسول اللہ لبیک توجہ جی میں گل مکان لگا آپ نے فرمایا بیننا و بینکم قولوا لأہل البدع بیننا فرمایا نا بتیاں نو کہہ دیو کہ ساڑھے تو آڑے درمیان جنازے فیصلہ کر دیں گے امام احمد بن حنبل دا جنازہ 16 لاکھ ہویا تے جیڑا امام احمد بن حنبل نو کوڑے مرواندہ سی پنجواں بندہ کوئی نہیں سی چارپائی چکرن والا حافظ آبی نے لکھیا سیر و علام النبلاء پنجواں بندہ کوئی نہ لبیا تو آڑے لگ پتے جان گے او محمد علی باکسر جنہیں مکے مارے اپنے واسطے اینجن کر کے مکے مارے اپنے واسطے تے 16,000 جنازے چاہے بندے جنہیں مکہ مارے رسول اللہ واسطے تے 60,000 بندہ آ گیا 60 لاکھ بندہ آ گیا 60 لاکھ بندہ کون لے آیا اوہ تسی تے عبدالستار عیدی تے جنازے 5 صفحہ بھی نہ بنوا سکے ہو تسی ممتاز قادری دا بچوں چھوڑنا ہے نا اے قیامت تک ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا اے حضرت بلال نے حضور دی نعت پڑھی حبشی زبان او دا ترجمہ حضرت حسان ان کی تھا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل حضور قیامت تک جدو وڈیاں گلاں دیاں مثالاں دتیاں جان گیا نا وفینا بک ساڑیاں ہی مثالاں تو ہڈی وجہ تو دتیاں جان گیا قیامت تک یہ مثال دیتی جائے گی بھئی 11 کلومیٹر جنازہ بندے کھڑے ہو گئے کیوں جی عبدالستار عیدی دے نہیں ہونگے ہاں روٹیاں کھوان آڑے دے نہیں چندے منگن آڑے دے نہیں ہونگے ہوئے کانسٹیبل تے اسلام دے جنازے 60 لاکھ بندہ لے آوے
تے ٹی وی تے بھی پابندی ہوئے، اپنے بھی خلاف ہون، بیگانے بھی خلاف ہون، قانون ہاتھ میں لے لیا، اوباما بھی خلاف ہوئے، او دے یار بھی خلاف ہون، او اس منڈے دی خبر نہیں دینی، پھر اسلام اسلام ہے۔ ہاں اسلام تو پھر اسلام ہے۔ انہیں کیوں جا کام کیتا؟ تو اسی بچے ہو ایک عبدالستاری دی نہیں، ساری کٹھے کر لو دنیا دے، ساریاں این جی اوز کٹھیاں کر لو۔ ہاں تو اسی بچے لگ دے ہو، 60 لاکھ جنازہ قیامت تک بھی ہوئے گا نا، جدا ریکارڈ توڑے گا وہ عاشق رسول ہی ہوئے گا، اور حضور دی عزت تے پیرا دین ہوئے گا، تے جنہیں ممتاز قادری نو کیا قاتل او دا جنازہ فیصلہ کر دے گا، او دا جنازہ بہت ڈاڑا فیصلہ ہوئے گا، اور اے ہو جا ہوئے گا دنیا ویکھے گی، او انہوں تو تھک لوگ اب تھکنا ہے، ہاں وہ دوال تھکنا ہے لوگاں نے، اسی کچھ نہیں کرنا، اسی کی کرنا، اسی تو فقیر لوگ ہاں، اسی تو پہرے دار ہاں، رب نے تو آڑے وال تھکوا دینا ہے، اور اے ہو جا تھکنا لوگ ہے، تھو ہوئے، اے جا رہا ہے ممتاز قادری نو قاتل کہنے والا، اور تھو ہوئے تو اینجا تو تھو ہوئے گی، پھر بنے گا کی اگے، پھر قبر اچ، پھر حشر اچ، او کوئی علم ہے، او کوئی تقوی ہے، او کوئی طہارت ہے جڑی حضور دے کم نہ آئی۔ جی ہاں علم بھی ہوئی ہے، تقوی بھی ہوئی ہے، طہارت بھی ہوئی ہے، استاد بھی ہوئی ہے، شاگرد بھی ہوئی ہے، مدرسہ بھی ہوئی ہے، خانقاہ بھی ہوئی ہے، مقتدی بھی ہوئی ہے، امام بھی ہوئی ہے، جڑا حضور دی عزت ہوتے پیرا دے رہے گا یوں ہی ان کا، انہاں دا ہی چرچہ رہنا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 1 اکتوبر بھائی ٹھہرو ایک منٹ، بڑی مہربانی بڑی مہربانی، ہون پتہ لگنا آنا بھئی تسی ہون میری گل مننے ہو کہ نہیں مننے، بیٹھ جاؤ بڑی مہربانی، اللہ آپ نو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ 1 اکتوبر نو لاہور آنا ہے، ہاتھ نہیں کھڑے کرانے، اور بعد مولانا صاحب کہنے کرائے تو منڈے نے ہاتھ کٹ دیتا ہے، علماء نو ہی چاہیے کہ اپنا تقریر کوئی خیال کی کرن حضور دے غلاماں دی۔ ہاں جی ایک تا انہاں نو بلا کے انہاں دے گڑے بٹھوا دیندے، ہاں جی سبحان اللہ نہیں، لبیک تے ہن بلواؤ، ٹھیک ہے جی، ہاں لبیک ہن تو ویسے اپنے آپ ہی لوگ بولن لگ پے، دیکھو مولانا نو میں بٹھایا، لوگاں نو بٹھا رہا، گل وچ ہو رہے جے سبحان اللہ کرائی جے اپنے واسطے تے لوگ تھک جاندے، جے حضور واسطے لبیک لوایا جائے تے بڈھے بھی 4 فٹ اٹھ کے کہندے اسی بھی حاضر ہیں جناب، اسی کوئی گھاٹا کسے نال۔ ڈی چوک ایک بابا جی کہنے سی تسی سانو چھاڑا لوائیاں، میں 5 دن دا بھائی میرا راشن ایسی اندر نام ہی روٹی مل دی، لیکن تسی سانو جمپ لوا کے 1 دن دا میرا راشن اندر ختم کروا دے۔ بڈھے بھی ہوتے جناب کہنے سن اٹھ کے 5 فٹ کے، اسی حاضر ہیں جناب، تے 1 اکتوبر نو تسی آنا ہے تے نعرے لاندے آنا ہے، کوئی کی دنیا دا طاقت تو آنو روکے نہیں، جت کسی نے روکیا تھا اسی ادھر چل پاؤں، اسی حاضر چل پڑ، اسی انہوں نے کیا ہویا؟ تے میں ہوتے لاہور جدو مذاکرات ہوئے نا دھرنے تو بعد، تے وزیر انہوں نے صوبائی وزیر بیٹھے ہوئے سن، سارے افسران انہوں نے بیٹھے ہوئے سن، سارے مشیر بیٹھے ہوئے سن، تے میں انہوں نے انجے کیا بالکل جی میں تواڈے سامنے گل کر رہا، میں انہوں نے کیا، میں کہا تسی ساڑھے سائز دے آدمی نہیں، تسی چھوٹے لوگ ہو، تواڈے وڈیاں نال کدی گل ہوئے گی نا تے ساڈی اکھاں دا خون اجے خشک نہیں ہویا، اسی ممتاز قادری دا تواڈے وڈیاں کولوں حساب لینا ہے۔ انجے میں کیا بالکل انجی میں کیا، پیچھے قائد اعظم دی تصویر لگی ہوئی سی، ظاہر وزیر اعلیٰ دا دفتر سی، میں کہا کیوں قوم نال دھوکہ کر دے ہو، اے تصویر اتارو، انجے میں کیا اتارو اس نو، میں کہا اے تے علم دین نال کھڑا ہویا تسی عاشق رسول نو پھانسی لائیے، انج کم دے سن، یار کوئی اور گل کرو جی، کوئی اور گل کرو، میں کہا گل ہے ہی ہے اور نے او پترو، انجے میں انہوں نے کیا، اور پھر بچارے کہنے سنے ساڑی انہوں کو جان چھڑاؤ جی، میں کہا جاجے میں کہا میں تو انہوں کیا ہی کچھ نہیں، انہوں نے نال بزرگ بیٹھے میں تو انہوں دس دیاں گا جس دن کوئی گل ہوئی کسے نال دے، تو اسی کی سمجھ دے ہو بھائی 1400 سال تاریخ مسک کرن تو بعد میں سادہ پانی بھی انہوں نے نہیں پیتا، دفتر بسکٹ لے آئے، شربت لے آئے، فلائی شاہ لے آئے، میں کہا جنہاں ہتھا نے ممتاز قادری نے شہید کیتا سی انہوں نے ہتھاں دے پانی پینے لے تاڑی بالکل سانو کوئی ڈر ہے کسے پہلے گھسیٹے بھی جا چکے، پگڑیاں بھی اترائیاں جا چکی ہیں جناب، جیل بھی ویکھ چکے، گھر بھی اپنے سارے لٹوا چکے، تے ہن کیڑی گل رہ گئی، اڑے ہی رہ گئی پھانسی دا بندہ وہ بھی حاضر آ سی، اور کیڑا کی کرنا ہے سی انہیں جانا۔ تے میں گھر اپنے سمجھان لگا نا اپنے گھر والے میں آکھا کوئی بات نہیں، تے تواڈے نال اے کچھ ہویا، تے میرے بچے سارے کہنے لگے انہاں کہ ابو جی تسی کہندے جی سی کہ فینا بی و والدتی و ارضی،
کہ میرا پیو بھی میری ماں بھی ساریاں عزت میں اسی بھی ہاں جی جی ساڑھے تے کلاشن کوفاں تانیاں نے تو پھر عزت اسی بھی ہاں تو جدو تسی کہنے ہو ساریاں عزت حضور تے قربان تے انہاں وچ اسی نہیں شامل میں کہ بس جی ٹھیک ہے میرے پیسے پورے ہو گئے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ اینج نعرے لاندے آنا وسن دے اتے بھی تے گڈیاں وچ بھی نال جھنڈا پکڑے لوگ پوچھو کتھے جا رہے ہو انہاں کہا لکھاں نے اسی نعرہ لانا ہے لبیک دا اوتھے جا رہے ہو اور کی جا رہے بس گل ختم اوتھے لکھاں نے اسی نعرہ لانا ہے تے ہونے نہ ڈانڈ بیٹھ کے شروع کر دیو 5-5 فٹ اٹھ کے نوجواناں نعرہ لانا ہے ہاں بس ایتھے اور جی کوئی گل شاہ جی ممبر سازی کیوں نہیں ہے تے ہونے جناب سارے پور کر دیں گے ہاں ہن تسی کہو تے نہ گھر ہی کوئی نہیں جانا ہاں حضور تے غلام بڑے بفر گئے کہندے نا اسی اوباما جڑا کھوتے تے کنا والا نا اسی وائٹ ہاؤس تے بھی جھنڈا لانا ہے بھائی ہاں سمجھ آئی نا بات حقیقت بات ہے کوئی وائٹ ہاؤس تے جھنڈا لانا کوئی مشکل ہے صرف حضور تے غلام چل پون فرشتے آ جانا ہے تسی کچھ بھی نہیں کرنا فرشتے آ جانا ہے رہے گا یوں ہی ان کا ہاتھ چک کے کرنا ہے چرچا انہاں دا ہی رہنا ہے رہے گا یوں ہی ان کا لبیک اجے لطف نہیں آیا زور نہ لاؤ لبیک